دوسری ایک تو چیزیں آج شاید بہت سارے ہمارے بھائی جو جمعہ پڑھتے ہیں مستقل ان کو یاد ہوگا، تین چار ہفتے پہلے غالباً میں نے اسی اسٹیج سے ایک بار گزارش کی تھی. میں نے ایک اسپیشلی ایک ذکر کیا کہ یہاں پہ ایک خاتون ہے جو پاگل ہے، مجنون ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں پاگل ہے جو بھی ہے، کہ آرمی کا ایک کپتان اس کے ہاتھوں راولپنڈی میں قتل ہوا. اس کے بعد ابھی جو ہے نا یہاں باغ کے اندر بازاروں میں گھوم رہی ہے. اور میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جس دن کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اس کے بعد رونے سے فائدہ نہیں ہوتا، حادثے سے پہلے ہمیں اس کے روک تھام کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کیونکہ ہماری انتظامیہ اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کو پروٹوکول دینا، باقی انتظامیہ کی ذمہ داری میں کوئی معاملہ شامل نہیں ہوتا. آج آپ نے دیکھا ہوگا نا، کل ایک بڑا دل خراش قسم کا واقعہ ہو گیا شام کو. کل کے جہاں ہمارے بڑے نمازی تھے جہاں ہر جمعہ، بلکہ کل وہ حاجی اسلم صاحب بنی بساری کے مجھے جہاں نماز ظہر میں ملاقات ہوئی، شام کو ان کا بیٹا بیچارہ سیدھا سا بچہ تھا، وہ رات کو اس حادثے میں شہید ہو گیا. میں باقی نائل انتظامیہ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پاگل ہے اس کے پاس خنجر اور چھرے اور پستول اور ڈنڈوں کا کام کیا؟ یہی ڈنڈا، یہی خنجر، باغ کے ڈپٹی کمشنر اگر تمہاری پیٹھ میں گھونپ دیا جائے تمہاری نسلوں کو پتہ چلے گا کہ ایسا غلط ہے، ایسا نہیں آنا چاہیے. لیکن گاڑیاں ان کی دیکھا کریں. میں اس لیے پریشان ہوتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا ہوں میں وہ باتیں، دل دکھتا ہے. ان بڑے بڑوں کی گاڑیاں دیکھیں، کروڑوں کی گاڑیاں، جھنڈیاں ہل رہی ہوتی ہیں، کالے شیشے چڑھائے ہوتے ہیں، نیچے نظر ہی کچھ نہیں آتا. کتنے یقین مانے جہاں ایک پاگل آدمی تھا بیچارہ، اللہ اس پہ رحم کرے. ابھی آج کل کوئی پچھلے عرصے نظر نہیں آیا، شاید دنیا سے بیچارہ چلا گیا یا کہیں چلا گیا. اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہوتا تھا، بازار میں گھوما کرتا تھا، خوف آتا تھا کہ وہ کسی کو مار دے گا. پاگل کا کیا ہے بھائی، وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ کوئی کسی حادثے کا ذمہ دار بن سکتا ہے. کل بھی ایسا ہی ہو گیا. میں باغ کے انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کرو، باغ کے نہیں بلکہ اصل مسئلہ ہمارے نظام کا فیلئر ہے. یہ پورے نظام کا فیلئر ہے کہ جس میں اس طرح کے لوگوں کے لیے علاج آنا چاہیے، اسپتال بنانے چاہیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، ان کے دماغی امراض کا علاج ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ دن بدن یہ معاملات بگڑ رہے ہیں. اور ایک چیز آپ اور دیکھیں، ہر دوسرے دن تیسرے دن آپ کو نظر آئے گا کوئی نیا بندہ دماغی توازن کھویا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نعرے لگا رہا ہے، کوئی جھنڈے اٹھا کے گھوم رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے حالات ہیں. پاکستان بننے کے بعد آج تک پاکستان کو لوٹستان تو بنا دیا گیا، لیکن پاکستان بنانے کا خواب کسی نے بھی نہیں دیکھا. اس کو ہاتھوں سے ہی نہیں پاؤں سے بھی لوٹا گیا. جنہوں نے بھی لوٹا، جو آئے اور وہ لوٹتے گئے، انہوں نے اس کو ہمیں قوم نہیں بننے دیا، ہمیں کرپشن کی دلدل میں دھکیلا، ہمیں لوٹ مار کرنے کے سبق سکھائے، ہمیں بدیانتی کا لیکچر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملک کے اندر نظام قائم نہیں ہو سکا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اوپر والوں سے کہ یہ چھوڑو ان کہانیوں کو کہ کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد کی تکمیل آنی چاہیے تھی. پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ آنا چاہیے تھا. اسلام کا قانون یہ نہیں ہے کہ صرف چور کا ہاتھ کاٹو، صرف یہ نہیں ہے کہ قاتل کی گردن کاٹو. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جو گر رہا ہے ان کو تھامو. اسلام کا قانون یہ ہے کہ بے سہارا کو سہارا دو. اسلام کا قانون یہ ہے کہ بے گھر کو گھر دو. اسلام کا قانون یہ ہے کہ بیمار کا علاج کرواؤ. اسلام کا قانون یہ ہے کہ تم بے آسرا لوگوں کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ اسلام کا قانون صرف حدود نافذ کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں. اسلام کے قانون کے روح عدل و انصاف ہے. جو عدل و انصاف ہماری فضا کے ہزاروں میل اوپر سے گزرا ہے، ہماری زمین کے اندر آج تک وہ نہیں آ سکا. اس لیے حکمرانوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، وگرنہ قیامت کے دن اپنا انجام سوچو کہ تمہارا کیا ہوگا. اس لیے یہ آنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے، ایک اور چیز،
اللہ معاف کرے، میری بات سے اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کو یہ الگ بات ہے، بڑی معافی کے ساتھ کی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تاریخ کے طالب علم ہم بھی ہیں، تھوڑا کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہوش حواس اس وقت موجود تھے، جس وقت 1970 کے انتخابات پاکستان میں ہوئے جب بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا، 70 کے انتخابات میں قوم کا موقف ایک الگ تھا اور ہمارے کچھ طاقتوروں کا موقف کچھ الگ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہوا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ آج پاکستان کی کیفیت بھی وہی بن رہی ہے کہ عوام کچھ اور چاہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہ رہی ہے۔ میں ہاتھ باندھتا ہوں آج اس ملک کو بچاؤ، ملک کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اپنے لہو دیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اگر اس طرح کے فیصلے مسلط کرو گے، قوم تمہارے فیصلے نہیں مانے گی، اور اگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا تاریخ تمہیں بدترین مجرموں کے طور پہ یاد رکھے گی، یاد رکھو۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہر طبقے کو، اور سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں ایک پچھلے بڑے عرصے سے ایک تحریک چل رہی تھی، بجلی کے بلات کے حوالے سے، آٹے وغیرہ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوالہ ارجہ کا آٹا انتہائی ناپید ہے، بالکل نہیں مل رہا۔ دکانوں پہ پتہ کر کے، میں بھی روز پتہ کرتا ہوں، دکانداروں کو، دوستوں کو فون کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہیں بھی نہیں ہے۔ میں آزاد کشمیر حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں میں حکومت نے ایک بڑی اور کرم نوازی فرمائی، رحم فرمایا اس قوم پہ کہ جتنے وزیر ہیں ان کے جو مکانات رہائش کے کرائے تھے نا، کرائے جن کو دیتے تھے پہلے پتہ نہیں کتنا دیا، ان کو 50,000 اور بڑھا دیا کہ یہ وزیر غریب ہیں، ان کو 50,000 کرائے کی مد میں اور بھی دو، پیٹرول کی مد میں پتہ نہیں کتنے لیٹر ان کو اور دو، کرائے کی مد میں اتنا اور دو، ان کے پی آر او کو اتنی تنخواہ دو۔ غریب ملک ہے جس کے لیے پوری ایک فوج ہمارے اوپر مسلط ہے، غریب عوام کو بجلی مفت نہیں مل سکتی، 200 یونٹ بجلی مفت نہیں مل سکتی، کہ غریب عوام کو سستا آٹا نہیں مل سکتا۔ میں حکمرانوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا، اگر عوام کو ریلیف نہیں دو گے تو یہ عوام تمہیں چلنے نہیں دے گی اللہ کی مہربانی سے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ دھرتی ہمارے آباء و اجداد نے آزاد کی تھی، ہم اس دھرتی کے رہنے والے ہیں اور اپنا حق مانگتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی کہنے والا، کوئی مطالبہ کرنے والا، میں یہ سمجھتا ہوں جو جائز بات کہتا ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی وہ بائیں بازو والے، خود مختار والے، فلاں فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یار جو جائز بات کہنے والا وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ جائز بات کہنے والا ناجائز بات کہے ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ تو روٹی، آٹا، یہ بجلی کی فراہمی، یہ تو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ آج مجھے کل کسی دوست نے بتایا کہ صحت کارڈ باغ میں ایک پرائیویٹ اسپتال، الائٹ اسپتال تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں انٹیلیجنس اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی تحقیق کریں، واقعی اگر ختم ہو گیا تو اس کی وجوہات تلاش کریں، اور بہت سارے اور اسپتال ہیں کسی اور کو دیں، لیکن لوگوں کے لیے یہ سہولت فراہم کریں۔ لوگوں کے مسائل ہیں، غریب آدمی علاج نہیں کروا سکتا، یہی صحت کارڈ ہے جو ہمارے لیے ایک ہتھیار تھا، جس کو اگر واپس لیں گے تو میرا خیال ہے کہ عوام کو اس کے خلاف باہر نکلنا پڑے گا، اور نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارا بنیادی ذمہ داری بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں باشعور قوم بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين